बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि जिससे आपके बहुत सारे जो घरों के मसाइल हैं, जो ऑफिसेस के मसाइल हैं, इंशाल्लाह वो बहुत ही जल्दी और चंद लम्हों में वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये करना है कि आपने सपोज जैसे मियाँ और बीवी के आपस में झगड़ा है और हर एक बात पे एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, जिसका असर जो है वो बच्चों पे भी पड़ रहा है। होगा इसमें यह कि जो बच्चे बड़े होंगे फिर वो शादी करेंगे, वो भी अपनी लाइफ में इसी को रेप्लिकेट करेंगे। तो आपने इस चीज से बचना है, अपनी लाइफ को भी अच्छा बनाना है और बच्चों की लाइफ को भी अच्छा बनाना है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे जो हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं और बहुत ही गुस्सा करते हैं, तो ये टेक्निक उसके लिए भी यूज की जा सकती है। तीसरा यह है कि बॉस है आपका, उससे आपका झगड़ा रहता है, तो उसको भी आप कायल कर सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो और या किसी से भी आपका झगड़ा है तो उसमें या कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये टेक्निक आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आज। तो इसमें सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आप जब सो रहे हो तो उसका तुम्हारी जो ब्रेन की स्टेट होती है वो अल्फा स्टेट में होता है ब्रेन, तो जब आपको नींद आ रही होती है। इसके अलावा भी आपने 10 to 1 उल्टी गिनती गिननी है। जब उल्टी गिनती गिनने लगेंगे तो आपका माइंड ये सोचेगा भाई ये गिनती तो 1 2 3 4 है, ये अब 10 9 8 और ये नीचे कैसे आ गई, तो कंफ्यूज हो जाएगा। जब भी माइंड कंफ्यूज होगा तो आप फिर एक हिप्नोटिक स्टेट में जाना शुरू हो जाएंगे। तो उसका तो आपकी जो ब्रेन की स्टेट होगी वो अल्फा लेवल में आ जाएगी, 7 to 14 हर्ट्ज या साइकिल्स पर सेकेंड। ये ठीक हो गया, आपने ये कर लेना है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने थोड़ा सा गहरा सांस भी लेना है और आंखें बंद करनी है और दोनों हाथों को रब करना है अपने आपस में अच्छी तरह। जब आपने रब कर लिया, अब आपने हाथों को यहाँ पे रख लेना है और यहाँ पे ये आप लेटे हुए हैं अपने बेड पे बेशक या बैठे हुए हैं, तो अब आपने आंखें बंद करके जो फरीक मुखालिफ है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपका बॉस भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है, तो आपने उसका मेंटल मैसेज भेजना है। मेंटल टेक्सटिंग यूँ समझे आप कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं मेंटली, तो ये आपने मैसेज भेजना है। और लेकिन मैसेज भेजने से पहले आपने उसकी तारीफ जरूर करनी है। आपने उसकी तारीफ की, आपने मेंटल मैसेज भेज दिया। इसके बाद सुबह उठते ही फिर यही काम करना है, क्योंकि जब आप उठते हैं तो फिर कोई ब्रेन जो है वो आपका अल्फा लेवल में होता है, तो आपने फिर वही मैसेज भेज दिया आंखें बंद करके। अब दिन के किसी भी वक्त आप ये करेंगे कि आपको जो अभी मैं टेक्निक सिखाने जा रहा हूं वो आपने अप्लाई करनी है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। तो आपने ये करना है कि 3 जो है वो अपने पोस्ट नोट या कोई इस तरह कागज पे अपने लिख लेना है या दायरे बना लेना है। तो उसके ट्रायंगल की शक्ल हो, यहाँ मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे बनाई हुई है, तो उसके ऊपर अपने ये 3 जो है, ये यहाँ पे आप होंगे, आप खुद होंगे, यहाँ पे आपकी वाइफ होंगी, मैं फिलहाल वाइफ से शुरू करता हूँ। यहाँ पे एक तीसरा बंदा होगा जो ऑब्जर्वर के तौर पे एक्ट करेगा, और ये जो ऑब्जर्वर है इसको हम ए वाइज मैन भी कह सकते हैं, डिटैच पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं, एज ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं। और ये इसकी जो कोई इमोशनल जो है ना डिटैचमेंट होगी आप दोनों से, लेकिन ये ऐसा है कि आप दोनों के लिए बहुत ही मोहतरम होगा, काबिल कबूल होगा, और आप दोनों इसकी बात जो है वो मानते होंगे। वो आपके वाहिद का ससुर हो सकता है, आपके वालिद हो सकते हैं, आपकी अम्मी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या कोई और बुजुर्ग हो सकते हैं जिसकी आप या पढ़ी लिखी शख्सियत जिसकी जो बात है आप दोनों वो रखते हैं और मानते हैं। तो हुआ ये करना ही है कि आपने इस स्टेट के ऊपर आ जाना है पहले, और यहाँ पे खड़े होके ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। जो भी आपको शिकवा है आपकी इस वाइफ से, तो आपने उसको ना मेंटली आंखें बंद करके और वर्बली भी थोड़ा सा मुंह से आपने कहते जाना है कि भाई मुझे तुमसे ये शिकायत है, तुम ये करती हो करती हो। तो करते करते जो भी भड़ास है आपके आपके माइंड में, आपके हार्ट में, आपने निकाल देनी। और पूरा जब आप एग्जॉस्ट हो जाएं कि ये शिकायत है मुझसे, तो फिर आप खामोश हो जाएं। अब आप इधर आ जाएं उसकी पोजीशन के ऊपर। अगर तो वाइफ यहाँ पे है तो ठीक है, अगर नहीं आ सकती वो तो आपने खुद वाइफ के ओरा में जाना है,
خود وائف کی پوزیشن کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. اب آپ وائف بن کے اب اپنے خامند کو کتابوں کر کے آپ کی وائف کے مائنڈ میں جو بھی ریزرویشنز ہیں, جو بھی ان کو شکایات ہیں آپ سے, تو آپ نے وائف بن کے اپنے ان کو بتانا ہے کہ دیکھو بھائی آپ بھی تو یہ کرتے ہو. تو جو بھی اے ٹو زی جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں, جو بھی آپ کی شکایتیں ہیں, ایز اے وائف آپ نے ہسبینڈ کو ایڈریس کرنا ہے, ان کو بتانا ہے, اور پوری اپنی دل کی بھڑاس جو ہے وہ نکال دینی ہے. تو جب آپ کے نکال لیں گی, اب دونوں نے ہو گئے. اب آپ یہ کیا کہ یہ جو آپ اگر آپ جو ہے اس پوزیشن پہ آ جائیں گے, جو آبزرور ہے, آبزرور میں نے کہا نا ایک وائز مین ہے, یہ دونوں کی باتیں سن رہے تھے. اب دونوں کی باتیں اس نے سنی تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے کیا جو ہے ویک پوائنٹس یا آپ کی غلطیاں کیا ہیں, ان کی مسٹیکس کیا ہیں, اور کہاں چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے آپ دونوں کی باتیں سنی تھی, یہ وائز مین ہے, آپ دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں. جو بھی ایڈوائس آپ کو دیں گے آپ نے ان کی ایڈوائس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. تو آپ نے پہلے ان کو کہنا ہے کہ دیکھو بھائی آپ یہ غلطی کرتے ہو, آپ کو وائف سے اس طرح نہیں ڈیل کرنا چاہیے, اس طرح بہیو نہیں کرنا چاہیے. جو بھی ان کو لگا کہ ان کے لیے بہتر ہے یہ ان کو بتا دیں گے. اسی طرح پھر یہ مخاطب ہوں گے آپ کے وائف سے, ان کو کہیں کہ بھائی دیکھو آپ بھی تو یہ کرتی ہو, تو آپ بھی یہ فلاں چیز اچھا نہیں کرتی ہو, ٹھیک ہے اس میں یہ خرابیاں ہیں, لیکن آپ بھی ان چیزوں کو سدھار لو اور اپنے گھر کو خراب نہ کرو, کیونکہ طلاق جو ہے یہ سب سے خام خواہ طلاق کے اوپر نوبت پہنچ جائے گی, سپریشن ہو جائے گی. اور طلاق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے ناپسندیدہ فعل ہے. تو آپ نے ان کو بھی سمجھانا ہے. اب دونوں کو آپ نے میسج دے دیا, اب آپ نے ان دونوں کو کہنا ہے, پہلے تو ایک ایک کو ایڈریس کیا تھا, اب دونوں کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے, ان کو کہنا ہے اور ان کو بھی کہ بھی دیکھو اب آپ نے اگر اپنا گھر بسانا ہے, بچوں کے لیے بھی ایک آئیڈیل لائف گزارنی ہے, تو آپ نے ایک دوسرے کو معاف کر دو, جو باتیں شکایتیں تھیں ایک دوسرے ختم کرو, اور آپ ایک دوسرے کو گلے ملو, حق کرو, اور آپ نے اس طرح ان کی صلح کروا دینی ہے. اور ان کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ بھائی دیکھو چھوٹی جو بات ہے, چھوٹی سی بات کو آپ نے خام خواہ اس کا بات کا بتنگڑ نہیں بنانا. کو جب آپ نے اس جگہ کی ان کی جگہ ایمپیتھائز کیا تھا, ان کے ایشوز میں رکھ کے دیکھا تھا اپنے آپ کو, تو پھر اس لیے اب آئندہ جب بھی آپ دیکھیں گے اپنی وائف کو, تو بات کو جنرلائز نہیں کریں گے, اسپیسیفائی کریں گے. میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے میں صبح آفس گیا, چائے میں نے پی, کپ میں میز کے اوپر رکھ کے چلا گیا. اب وہ کپ جو ہے واپس آتا ہوں دیکھتا ہوں تو وہ دھلا ہوا نہیں ہے. اور میں اگر تو اسپیسیفائی کرتا ہوں پرابلم کو, ایشو کیا تھا, کپ نہیں دھلا ہوا, میں نے اسپیسیفائی کر دیا, میں اٹھا کے کپ کو دھو دیا. تو ذہن نے سوچا شاید اس کو ٹائم نہیں ملا, یا اس کا کہہ بھی دو کہ تمہیں ٹائم نہیں ملا تو یار پلیز یہ کپ دھو دینا, اٹھے گی کپ دھو دے گی, مسئلہ وہیں ختم. لیکن اگر میں نے اس کو جنرلائز کیا, یعنی میں بیک آف مائی مائنڈ کوئی اور پکچر لے کے آ رہا ہوں, آفس سے جھگڑا ہوا ہے یا ٹریفک میں کوئی مسئلہ ہوا ہے, تو میں نے یہ کیا کرنا ہے جی, میں نے وہ وائف کو اس پرابلم, چھوٹا سا وہ کپ ہے نہیں دھلا, کہنا یار یہ کپ تم نے نہیں دھویا, صبح کا پڑا ہے ایسی, وہ برتن ہے تو یار جب سے شادی ہوئی ہے تم سے, تم کرتی کیا رہتی ہو سارا دن, وہ کپ ہیں برتن ہیں تو وہ گندے پڑے ہوتے ہیں جب بھی میں آتا ہوں, حالانکہ بیچاری روز دھو دیتی ہوگی. اور یہ جو کپڑوں کی طرف آپ کی نظر جائے گی, وہ کپڑے ہیں وہ دیکھو وہ نہیں دھلے ہوئے, اور کئی ہفتے ہو جاتے ہیں کپڑے تم نہیں دھوتی ہو, یہ جو گھر ہے اس کی صفائی نہیں کرتی ہو. تو آپ نے اس چھوٹے سے ایشو کو, کپ کے ایشو کو آپ نے جنرلائز کر دیا. اچھا اگر آپ کی وائف جو ہے وہ بولنے والی ہیں, وہ بھی آپ کو پھر ترکی پر ترکی جواب دیں گی, آپ ان کو کوئی پاکستان میں تو ہوتا ہے کو ہاتھا پی ہو جائے گی, پھر میری بہن ان کے گھر ہے, ان کی بہن میرے گھر ہے, وٹا سٹا جو ہوتا ہے, تو وہ ان کو طلاق دے دیں گے, میں ان کو طلاق دے دوں گا. ایک چھوٹے کپ نہ دھونے کی وجہ سے وہ طلاق تک نوبت جا پہنچے. لیکن اگر آپ کی وائف بولنے والی نہیں ہے تو وہ کیا کریں گی, وہ اپنے اندر ہی اندر کوڑنا شروع ہو جائیں گی, یعنی وہ جو ان کی پرسنالٹی میں ڈاؤن ورڈ اسپائرل شروع ہو جائے گا. تو وہ پھر کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے وہ ٹینشن میں اور اسٹریس میں اور ڈپریشن میں چلی جائیں گی, اور پھر کوئی نہ کوئی بیماری ان کو لگ جائے گی, اس کا خرچہ بھی آپ کو بھی دینا ہوگا, اور ڈاکٹرز کے پاس بھی آپ کو لے کے جانا ہوگا. تو وہ نوبت نہ آنے دیں, تو اس ایشو کو وہیں پہ ختم کریں. میں اوتار کی ایک ٹیکنیک ہے, اوتار ایک مائنڈ سائنسز کا طریقہ ہے, تو اس میں بتاؤں گا کہ واک فار اٹونمنٹ کیسے کرنی ہے, کہ 40 قدم کی واک ہوتی ہے وہ کیسے کرنی ہے, اور پورا ایک طریقہ ہے, انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا.
تو آپ نے اب اس چیز کو, یہ چھوٹی ویڈیو ہے, آئندہ انشاءاللہ میں اور بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیو آپ کو بتا کے اور بنا کے آپ کو سمجھاتا رہوں گا. تو لیکن آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے پلیز. اگر آپ کو من کرے تو میری جو ویڈیو ہے اس کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ہاں میرے چینل جو ہے وہ ہے youtube.com/ اس کا ہینڈل ہے @Ali Wellness Center @Ali Wellness Center. میرا نمبر ہے +1 647 267 2767. ٹیکسٹ کر دیں مجھے میسج, یا پھر مجھے ای میل کر دیں. اس میں ای میل ایڈریس ہے اعجاز سیال EJAZSIAL @aliwellnesscenter.com, یا میرا دوسرا ای میل ایڈریس بھی ہے sialejaaz@gmail.com. تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ میں بہت اچھی اس قسم کی جو کارآمد ویڈیوز ہیں وہ میں آپ کو بہت جلدی میں اپلوڈ کرتا رہوں گا, جو آپ کو بہت فائدہ دیں گی آپ کی لائف میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. اللہ حافظ.